أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں گزشتہ جمعہ یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اگر خوبصورت گھر، خوبصورت ملک، خوبصورت زمین اگر عطا کی ہو تو پھر کئی ساری وہ وجوہات، وہ احکامات بھی رب نے بتائے ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے اس گھر میں، اپنے اس زمین میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں ان وجوہات کی بنا پر ترقیوں اور برکتوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر آج آبادی کروڑوں میں ہو گئی، ارب میں ہو گئی تو کیا ہمارے پاس اسلامی نظام نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ہر معاملے میں دین اسلام، نبی علیہ السلام کے ارشادات اور ان کی زندگی کے خوبصورت پہلو ہمارے پاس موجود ہیں۔
چھوڑ کے ان ارشادات کو چھوڑ کے کبھی دنوں کے پیچھے لگ جانا، کبھی مہینوں کے پیچھے لگ جانا، عجیب ہی امت مسلمہ نے اپنا ایک دستور بنایا ہوا۔ کسی کو سفر کے اندر دیکھا جائے تو نحوست نظر آتی ہے، کسی کو محرم کے اندر دیکھا جائے تو شادی کرنا اس کے لیے مسئلہ ہے۔ بھئی قرآن و سنت نے تو کہیں بھی یہ نہیں بتایا کہ فلاں دن فلاں مہینہ یا فلاں کام تمہارے لیے اس طرح ہے کہ تم اسے منحوس سمجھنے لگ جاؤ۔ قرآن نے تو واضح طور پہ بتایا بما کسبت ایدی الناس، بھئی لوگوں کے جو اعمال ہوں گے، لوگوں کے جو کام ہوں گے، لوگوں کی جس طرح کی زندگی ہوگی، لوگوں کے جس طرح روز مرہ کے اعمال ہوں گے، پھر اسی طرح ان کے اوپر اثر ہوگا، پھر اسی طرح ان کی زندگی میں رد و بدل ہوگا، پھر اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، پھر اسی طرح ان کے ساتھ برتاؤ ہوگا۔ یہ قرآن نے بتا دیا، شریعت نے بتا دیا۔ اب ہم نے اگر ملک چلانا ہے، اپنا گھر چلانا ہے، اپنا کاروبار چلانا ہے، پھر اس کے لیے میں کسی مہینے کو نحوست والا نہ بناؤں، میں کسی شخص کو نحوست والا نہ بناؤں، میں کسی جانور کو نحوست والا نہ بناؤں، میں کسی اور کو نحوست والا نہ بناؤں، میں اپنی زندگی میں غور و فکر کروں، میں اپنے آپ کو کس طرح چلا رہا ہوں۔ ہاں جی، ان لوگوں نے بھی تو نظام چلایا، زمین ان کے پاس تھی، ملک ان کے پاس تھے۔ آج ہمارے پاس الحمدللہ ملک موجود ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، ہمارے لیے یہ نعمت عظمیٰ ہے، ہم اس کی قدر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہاں جی، لیکن دیکھنا یہ ہے انہیں جب نعمت ملی، انہیں جب ملک ملا، انہیں جب عزت ملی، انہیں جب شہر ملا، انہیں جب زمین ملی، انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو بنایا، وہ اپنے آپ کو کس طرح ڈالتے تھے، اپنے آپ کو کس طرح بناتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا بھی ہو۔ نبی علیہ السلام آئے منبر پہ، نبی علیہ السلام نے کہا بیٹھ جاؤ، آپ نے مطلقاً کہا بیٹھ جاؤ، کسی اور کو کہا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود باہر والے حصے میں تھے، مسجد سے باہر تھے، وہیں پر وہ بیٹھ گئے، وہیں پر راستے میں ہی بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا آپ اندر آ جائیں، میں نے آپ کو نہیں کہا آپ کیوں بیٹھے، کہا آپ کا حکم تھا بیٹھ جاؤ، پھر میں کھڑا کیسے ہو سکتا تھا۔ ان کا عشق مصطفیٰ کا تو یہ عالم تھا صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و تسلیما کثیرا کثیرا۔ پھر ان کی زندگیوں میں پھر انہی لوگوں نے پھر دیکھا، فراوانی بھی دیکھی، انہی لوگوں نے پھر سلطنت بھی دیکھی، انہی لوگوں کو اللہ نے پھر ملک بھی عطا کیے۔ یہی تو لوگ تھے جو پھر خلیفہ بھی بنے، یہی تو لوگ تھے حکمران بھی بنے، یہی لوگ تھے کوئی گورنر بنے، لیکن انہوں نے انصاف کے دامن کو، شریعت کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا اللہ اولی بہما۔ اللہ پاک فرماتے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب ایمان لانے کے بعد تم نے کئی سارے کام اپنی زندگی میں لانے۔ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے تم نے جب بھی کوئی دوائی دینی ہے،
تم نے انصاف کے ساتھ گواہی دینی ہے. جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہے بالقسط شہداء کرنا ہے. صرف اللہ کو دیکھنا ہے, صرف اللہ کی ذات کو دیکھنا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہ بات ذکر کی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فتنوں کا دور آئے گا, ادھر بھی فتنہ, 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 ادھر گناہ, ادھر گناہ, ادھر گناہ, کہیں پہ شراب, کہیں پہ زنا, کہیں پہ بے حیائی, کہیں پہ چوری, کہیں پہ ڈکیتی, کہیں پہ زنا ہے, جھوٹ میں, زنا میں, بے حیائی میں, بے پردگی میں, موسیقی میں, گناہ میں, گانے میں, باجے میں, سب کچھ عام ہو جائے گا. فتنوں کا دور ہوگا. اور پھر پوچھا جائے اللہ کے رسول پھر ہمارے لیے اس دور میں ان فتنوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تمہارے اوپر ضروری ہے تم نے اللہ کے قرآن کو لازم پکڑنا ہے. اب اللہ کا قرآن اگر پڑھیں گے تو اللہ کا قرآن پھر سمجھاتا ہے, اللہ کا قرآن بتاتا ہے, اللہ کا قرآن دکھاتا ہے. من الظلمات إلى النور يهدي إلى صراط مستقيم, سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے. میرے دوستوں عزیزوں, عرض میں یہ کر رہا تھا جب قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کا ہم نے جب مطالعہ کیا, قرآن کا جب ہم نے مطالعہ کیا, قرآن ہمیں یہ بتاتا ہوا نظر آتا ہے انصاف کو لازم پکڑو, انصاف عدل کو لازمی پکڑو. آگے فرمایا چاہے وہ مقابلے میں کوئی بھی ہو, چاہے وہ والدین ہو, چاہے وہ تمہارے قریبی رشتے دار ہو, چاہے بھائی ہو, چاہے بہن ہو, تم نے کیا کرنا ہے؟ انصاف کا ساتھ. اللہ سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ اسی آزمائش سے بچائے. جب آ جاتی ہے نا قدم ڈگمگا جاتے, بڑے بڑے علم والے قدم ڈگمگا جاتے. بابا بیٹا ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, کسی نے آ کے کچھ بتایا, یہ تو بڑی بات ہے نا, عدالت ہے فلاں ہے, اس کو تو چھوڑے. کوئی آ کے کچھ بتا دے نا بھائی پورا خاندان نکل جاتا ہے. اس نے ایسا کیا تو کیا کیوں؟ اس دن رات کو ایک پروگرام سے میری واپسی ہو رہی تھی, گھر واپس پہنچا, رات کو دیر ہو گئی, 1 سے اوپر کا ٹائم, کوئی پروگرام وغیرہ ہوتا ہے رات کو دیر ہو جاتی ہے. پروگرام آپ کو پتہ ہے رات میں کراچی کا ماحول ہے, ہاں جی, راتوں کو جاگتے ہیں, صبح سوتے ہیں. ہم نے تو صبح پڑھانا ہوتا ہے. پروگرامات 12 رات کو 2 بجے 50 کے قریب نوجوان لڑکے ایک کے گھر کے اندر گھستے. میں بولا کیا ہوا ہے معاملہ؟ بھائی 2 لڑکے آپس میں لڑے, وہ وہاں سے اٹھ کے آ گئے. پھر مزے کی بات یہ, اگر اس غصے میں سب کچھ میں اگر کچھ ہو جائے نا, کوئی گولی چل جائے, اس کا کوئی نقصان ہو جائے, جس کے پیچھے تم آئے ہو سارے مل کے, سارے پھر یہاں کے معافیا مانگ رہے ہو. غصے میں تو آ جاتے ہیں سارے, پھر ان کے بزرگ, ان کے والدین, پھر سارے آتے ہیں معافیا مانگ رہے ہو. پھر جب پتہ چلتا ہے, پھر جب کیس, پھر جب ہوتا ہے, اگلا اگر تگڑا نکل آئے تو پھر سارے کے سارے معافیا مانگتے ہیں. کوئی مسئلہ ہے, کوئی معاملہ ہے, شریعت کے لیے انصاف کا ساتھ, انصاف کے مطابق فیصلہ کرو. ہمارے ہاں تو اگر کوئی معاملہ ہو جائے, میڈیکل رپورٹ کراتے کراتے ہی مہینوں گزر جاتے.
ابھی اس کی فلاں ٹیسٹ ہوگا، ابھی اس کا فلاں ٹیسٹ ہوگا، ابھی اس کا فلاں ٹیسٹ ہوگا، اسی میں مہینے گزارتی ہے۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا وہ لوگ بھی تھے، انہوں نے انصاف کا ساتھ دیا، انہیں بھی اب دیکھیے کچھ عرصے پہلے ایک بڑے عہدے پہ فائز شخصیت ہے، انہوں نے کہا ہمیں اپنے اس ملک کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو ہے نا طرز عمل اپنانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، علماء نے یہاں پہ لکھا ہے بھائی حضرت عمر تو دور کی بات ہے، تم چھوٹے عمر کو اپنا لو، یہی بولتے۔ حضرت عمر تو اس دور میں آ جائے نہ صرف آدھے دن کے لیے اللہ انہیں لے آئے، وہ ہمیں دیکھ کے بولیں گے یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کون سی مخلوق ہے، یہ جو ہمارا نظام چل رہا ہے نا۔ تو انہوں نے لکھا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ پیروی کرنی ہے انصاف کی۔ بڑا عمر تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے عمر عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دمشق میں بیٹھا کرتے تھے، خلیفہ تھے، دمشق میں بیٹھا کرتے تھے، جگہ جگہ ان کے نمائندے موجود تھے۔ واقعہ لکھا ہے علماء نے، عراق میں ان کے گورنر تھے عبد الحمید نام تھا، یہ خود بیٹھتے تھے دمشق میں، بڑی مشہور ہے ان کی خلافت، ان کی حکومت، ان کا طرز انصاف بڑا مشہور ہے۔ اب واقعہ کیا ہے، سالانہ جو اخراجات یہ وصول کرتے تھے عراق میں بھی اور کئی ساری جگہ تھی، سالانہ ریونیو جس کو بولتے ہیں، ریونیو مجھے تو اتنا لفظ پتہ نہیں ہے، وہ سارے اخراجات نکال کے زکوٰۃ وغیرہ جو اور ملکوں میں پیسے آتے تھے سارے کے سارے وصول ہو گئے، خرچہ بھی ہو گیا۔ اب وہ جو عبد الحمید ہے عراق کا گورنر، انہوں نے خط لکھا عمر بن عبد العزیز کو، خط لکھ کے بولتے یہ سالانہ اخراجات ہوئے، اتنے پیسے بچ گئے، اتنے پیسے ہمارے پاس بچ گئے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے جوابی خط لکھا ایسا کرو جو پیسے بچ گئے انہیں جو سلطنت میں تمہارے ارد گرد تحقیق کرو، جو قرضے والے بندے، قرضے والے مقروض ہیں ان کا قرضہ اتارو۔ آگے سے جوابی خط لکھا گورنر نے، ہم پہلے ہی یہ کام کر چکے، اتار چکے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے دوبارہ خط لکھا جو لوگ مرد و عورت شادیوں کے قابل ہیں ان کی شادی کروائی جائے۔ اللہ اکبر۔ جواب میں گورنر نے خط لکھا ہم پہلے ہی کروا چکے، پھر بھی پیسے بچ رہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے پھر خط لکھا جو شادیاں کر چکے اور حق مہر ادا کرنے کے قابل نہیں ہے ان کا حق مہر ادا کرو۔ یہ کام ہوتا ہے سلطنت والوں کا، جی انصاف سے ہر کام کیا جائے گا، شریعت کے مطابق چلا جائے گا، پھر بچیں گے، قرضے نہیں ہوں گے۔ جی تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا جو حق میں ادا نہیں کر سکتے ان کا ادا کرو۔ وہ کہنے لگے ہم وہ بھی ادا کر چکے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے سے انہوں نے خط لکھا ایسا کرو جو زمینیں موجود ہیں تحقیق کرو اور جو زمین کاشت کے قابل ہے تحقیق کرو، جو زمین کاشت کے قابل ہے اس زمین کو کاشتکاروں کو دو، پھر اس کے اندر آباد کاری کرو، پھر وہ زمین حقداروں کو قسطوں پر وہ زمین دے دو، وہ زمینیں قسطوں پر دے دو تاکہ وہ اس میں اپنا خرچہ وغیرہ چلا سکے۔ اب سنیے گا جب یہ واقعہ
یہ ایک عالم دین نے ایک مجلس میں سنایا. جب یہ واقعہ سنایا آگے سے پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیسے بچتے تھے اتنے پیسے؟ آپ اتنی باتیں کر رہے سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. بھئی کیسے بچتے تھے یہ پیسے؟ آگے سے انہوں نے کہا سنیے پھر واقعہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا گھر آتے اہلیہ محترمہ کو کہتے آج میں نے انگور دیکھے کھانے کا بڑا دل کر رہا تھا لیکن جیب میں پیسے نہیں تھے. کون ہے وقت کا خلیفہ بادشاہ، جیب میں پیسے نہیں تھے. ایلیہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. ایلیہ نے کہا آپ کے پاس نہیں ہے تو میرے پاس کہاں سے آ گئے؟ میرے پاس کہاں سے ہو گئے؟ پھر ایلیہ نے کہا گھر والی نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا فنڈ نہیں ہے؟ ملتے ہیں نا جو وقت کے بادشاہ ہوتے، ایسا فنڈ تو ہونا چاہیے آپ اس میں سے تھوڑا خرچ کر سکے اپنی چاہت کے مطابق، اپنی ثوابدید کے مطابق. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ وہ جو درم ہوتا ہے، یہ جو درم اگر میں لگاؤں گا اس طرح لگاؤں گا تو یہ درم نہیں آگ کا انگارہ بن جائے گا. اللہ اکبر. ان کے دلوں میں اس طرح کی سوچیں ہوتی تھی، اسی لیے تو پھر انہوں نے نظام بھی سنبھالا. چیف جسٹس جناب نبی علیہ السلام، آپ کہیں اور نہ لے جائیں، میں نبی علیہ السلام وہ بھی چیف جسٹس ہی تھے، فیصلے فرماتے تھے. ہمارے حکومت ہمارے اس ملک کے اندر اور ہمارے اس دور میں جو آج کل واقع ہوا الحمدللہ ختم نبوت کے حوالے سے تو خراج تحسین کے مستحق ہیں جج صاحبان، جنہوں نے بھی اس موقع پر جس بھی بندے چاہے کسی بھی مسلک کا ہو بلا ان کو تفریق ہر ایک نے اپنا حصہ ملایا اور یہ باور کروایا او قادیانیوں تم بھول جاؤ کہ تم پاکستان میں سر اٹھا سکتے ہو. سر نہیں اٹھا سکتے تم یہاں. الحمدللہ فیصلہ واپس ہوا. تمام کے تمام مبارکباد کے مستحق، چاہے کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی عالم دین ہو، ہر ایک کی کاوش اللہ قبول فرمائے. اور دعا یہ ہے اللہ اسی طرح جس طرح ہم ختم نبوت کی پہرےداری کرتے اللہ حقیقی معنوں میں جناب نبی علیہ السلام کے تمام طریقوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنا. وہ آمین تو بول دے، آمین بول دے. وہ پیچھے والے بول دے آمین. ماشاءاللہ. عرض میں یہ کر رہا تھا چیف جسٹس جناب نبی علیہ السلام فیصلہ آیا ایک عورت کے بارے میں، بنو مخزوم کی عورت، فیصلہ ہو گیا. میں واقعہ مختصر کروں وقت ختم ہو گیا. ہاتھ کاٹا جائے گا، فیصلہ ہو گیا، ہاتھ کاٹا جائے گا. اب کیس چلایا گیا، فیصلہ ہو گیا. اب انہوں نے چکر چلانا شروع کر دیا. جب کوئی بڑے قبیلے کی عورت ہوتی ہے، آپ خود موجودہ حالات پہ فٹ کر لیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن و حدیث کو سمجھ جاؤ، ہر چیز موجودہ حالات پہ خود ہی فٹ ہوتی جائے گی. وہ بھی عورت تھی، بڑے قبیلے کی عورت. انہوں نے چکر چلانا شروع کر دیا. اب انہوں نے بندہ ڈھونڈا. بندہ کس کو؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منہ بولے پوتے تھے. سفارش تو کرنا نبی علیہ السلام سے. نبی علیہ السلام کے پاس وہ خدمت کرتے تھے، پاؤں دبا رہے تھے. اللہ اکبر. کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا جب اتنی پیاری مخلوق، اتنی پیاری جماعت، اتنی اعلیٰ شخصیت کے پاؤں دباتی ہو. اللہ ہمیں بھی زیارت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں بھی ان کی شفاعت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں ان کا بھی دیدار نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اپنا بھی دیدار نصیب فرما دے، اللہ ہمیں جنتیوں میں داخلہ عطا فرمائے. بہرحال خدمت کر رہے ہیں
کہنے لگے نبی علیہ السلام ہلکا سا کہنے لگے، ہلکا سا ذکر کیا، وہ عورت اس نے چوری کی، کیا اس کا ہاتھ کٹے گا؟ ہاں فیصلہ ہو گیا، ہاتھ کٹے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ کٹے گا۔ حضرت اسامہ نے کہا بنو مخزوم کی عورت ہے، ان کی ناک کٹ جائے گی، یہ ناک کا بڑا مسئلہ، یہ ناک باقی رہنی چاہیے۔ کہتے شادی پہ یوں کروں گا، میت پہ یوں کروں گا، ہاں جی بازار پہ یوں کرنا ہے، نہیں کیا تو ناک کٹ جاتی۔ پتہ نہیں ہم نے تو الحمدللہ نہیں کیا، ہماری ناک تو باقی ہے۔ بھئی ہماری شادیاں ہوئی، ہم نے کوئی بھی ایسا دیکھے میری ناک اتنی کون سی ناک ہے جو کٹ جاتی ہے؟ بہرحال ناک کٹ جائے گی، ان کا ناک کٹے گا۔ فرمایا بالکل ناک نہیں کٹے گی ان کی، ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پھر حضرت اسامہ نے کہا کوئی نرمی کیجئے، کوئی نرمی کیجئے۔ نبی علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تو شفاعت کرتا ہے اللہ کی حدود میں سے؟ لا لا لا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، عوامی خطبہ دیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کیا تم ایسے قانون کی سفارش کرتے ہو جس میں کسی کے ساتھ نرمی کروں؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے قومیں بھی اسی طرح ہلاک و برباد ہوئی نا۔ جب ان کا کوئی امیر آدمی چوری کرتا تھا وہ اس کے ساتھ نرمی کرتے تھے، کوئی غریب کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے۔ میں آج بھی آپ کو یہی سبق دوں گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی ہو، نبی علیہ السلام کا عشق ہو، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی ہو، اللہ کی حدود کی پیروی ہو۔ یہ تو عدالتوں کا معاملہ ہے، کوئی عورت ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، جنونی نہیں بننا جی فلاں پہ توہین رسالت، فلاں پہ توہین قرآن، اس پہ چڑھ دوڑے، جی فلاں نے قرآن کو ایسا کیا اس پہ چڑھ دوڑے، نہ بابا نا فلاں نے قتل کر دیا اس پہ چڑھ دوڑے، نہ صبر سے کام لینا ہے، شریعت کو دیکھنا ہے، قانون کے حوالے کرنا ہے، جنونی نہیں بننا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ پھر قانون کو بھی چاہیے شریعت کے مطابق فیصلہ کرے، جلدی فیصلہ کرے، وگرنہ ایسے واقعات ہوتے رہیں گے، عوام کئی قانون کو ہاتھ میں نہ لے۔ پھر میں ایک سبق یہ بھی دوں گا، یہ بات بھی کروں گا میرے دوستوں عزیزوں، صرف جج کا کام نہیں، حکمرانوں کا کام نہیں، وہ اچھے بنیں گے تو عدل آئے گا۔ میرے گھر کے اندر میں بڑا ہوں، میرے علاقے کے اندر جہاں تک میری پہنچے، میرے طریقے، میرا آنا میرا جانا، میری شادی میرا چلنا، میرا کھانا میرا پینا، میں اس میں تو کم از کم نبی کے طریقوں کے مطابق چلوں نا بابا۔ ادھر تو میں حکمران ہوں یا ادھر بھی آئے گا وزیر اعظم؟ ادھر کون کرے گا حکمرانی؟ اپنے گھر میں کون، میں کروں گا یا وزیر اعظم آئے گا؟ بولے نا بھائی، آپ بولے پیچھے والے، کون کرے گا، میں یا وزیر اعظم آئے گا؟ خود کروں گا نا، تو کرے نا، جہاں